الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، میں جیسے ہوں خواجہ اجمیر، آپ بولنا ہے جان و دل سے میں ہوں شیدا، رات دن ہے سر میں سودا، یا خدا دے مجھ کو صدقہ، میں بھی ہوں ایک نام لیوا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ، لے کے آیا ہوں وسیلہ۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتار، ہو گیا دامن گرفتار۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں فقط ایک کوزہ، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحرو جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا، ہے ہمارے پاس جوتا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، یہ دوسری کرسی لائی، ایک کرسی ہری ٹوٹ جاتی، مضبوط کرسی لاؤ۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ، ہے ہمارے سر پہ سایہ، اس پہ ہو جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم، اس پہ ہو جاتی ہے رحمت، اس پہ ہوتا ہے کرم۔ دیکھنے جائے جو روضہ، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین، خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم،
محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان خواجہ خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک اور مرتبہ آپ جتنے احباب ہیں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حضرت مولانا سید عبدالواسع نقشبندی قادری نیازی چشتی شمسی رحمت اللہ علیہ کی یہ یادگار ہے کہ وہ ہر سال سلطان الہند غریب نواز کانفرنس منعقد کرتے تھے بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ، اور ان کا یہ ڈالی ہوئی شاخ ابھی ہری بھری ہے، کیونکہ ان کے فرزند جانشین اور ان کے خلیفہ مولانا سید محمد علیم نقشبندی چشتی قادری نے یہ بہت اچھا کام کیا. قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی ان چیزوں کو رائج کیا کہ جو یہاں بھی فائدہ دینے والی ہے وہاں بھی فائدہ دینے والی ہے. یہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس کر کے نہ صرف ہم کو مدعو کیا ہے بلکہ آپ اپنے والد محترم کی روح کو بھی خوش کر رہے ہیں. اللہ ہمارے واسع صاحب کے جنت میں بلند درجے عطا فرمائیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریب نواز کی نظر وہاں بھی ملے بلکہ وہاں بھی وہ غریب نواز کی محفل سجائے. یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ ہماری عقیدت ہے. آج حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلطان الہند کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے سلطان الہند نہ آپ بنائے نہ میں بنایا. اس لیے میں کسی کی حکومت کو نہیں مانتا، میں مانتا ہوں تو غریب نواز کی حکومت کو مانتا ہوں. اس لیے غریب نواز کی حکومت کو مانتا ہوں کہ غریب نواز کو سلطان الہند بنانے والے، امام الاولیاء بنانے والے، شہنشاہ ولایت بنانے والے، روحانیت کے پیشوا بنانے والے کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ ذات امام الانبیاء کی ہے. حضور ختمی مرتبہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو ہند الولی بنایا، عطا رسول بنایا، اور خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ شہنشاہ بنا دیا. اور جو ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتا تو سمجھ لینا کہ نہ اس کی دنیا اچھی ہے نہ اس کی آخرت اچھی ہے. غریب نواز کو جو ہندوستان میں ہم رہتے ہیں، یہ ہندوستان غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ خواجہ ہند الولی کا ہندوستان ہے، یہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ علی کے لال کا ہندوستان ہے، یہ امام حسین کے لاڈلے کا ہندوستان ہے، یہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر کا ہندوستان ہے، یہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا ہندوستان ہے. اگر آپ گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا اور ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہے. یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی، یہاں چلتی ہے تو خواجہ کی بات چلتی ہے، خواجہ کی حکومت چلتی ہے، خواجہ کی سلطنت چلتی ہے. خواجہ جسے چاہے اپنا بنا لیں، جسے چاہے ٹھوکر مار دیں تو پھر وہ زمانے بھر کا لعنتی ہو جاتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے سلطان الہند کانفرنس رکھی گئی ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے. آپ سنی ہیں تو سنی رہیے، کیونکہ غریب نواز کسی اور مسلک سے یا کسی اور فرقے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. غریب نواز نہ خارجی ہیں، غریب نواز نہ رافضی ہیں، غریب نواز نہ تفضیلی ہیں. غریب نواز سنی ہے، اور سنی وہ ہوتا ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضل الصحابہ مانتا ہے. اگر آپ چشتی ہیں
تو چشتی رہیے، تفضیلی مت رہیے، رافضی مت بنیے، خادری ہے تو خادری رہیے، کیونکہ غوث اعظم نے بھی جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ غریب نواز نے ہندوستان میں عطا کیا ہے۔ یہ غریب نواز کا عقیدہ کیا تھا؟ میں مختصر بات کر رہا ہوں، ورنہ غریب نواز کی تو کرامتیں آپ سنتے ہیں، اور لوگ آگے کہتے ہیں غریب نواز یہ کیے وہ کیے، تو کیسا کیے؟ کبھی سوچا تنہائی میں 85 لاکھ لوگ 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا غریب نواز نے۔ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کسی میں جرات؟ ہے کسی میں یہ طاقت؟ ہے کسی میں یہ ولولہ ایمانی؟ وہ غریب نواز کا صدقہ ہے جو آپ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو لباس پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سنی ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چشتی ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں خادری ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سہروردی ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں حنفی ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں شافعی ہے۔ یہ صدقہ ہے میرے غریب نواز سرکار کا۔ اگر رہنا ہے تو غریب نواز کے عقیدے پہ رہو، غریب نواز کے عقیدوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش مت کرو، سمجھو پہلے۔ خالی غریب نواز کے نام پہ قوالیہ سن لینا غریب نواز کا عقیدہ نہیں ہے۔ غریب نواز صرف قوالی لے کر نہیں آئے، غریب نواز یہ ڈھول ڈھمکا لے کے نہیں آئے، غریب آئے تو رسول پاک کی شریعت لے کر آئے، اہل سنت جماعت کے عقیدے لے کر آئے۔ تم آج غریب نواز کا کھاتے ہو، غریب نواز سے غداری کرتے ہو۔ غریب نواز سنی تھے، تم تفضیلی ہوتے جا رہے ہو۔ غریب نواز سنی تھے، تم رافضیوں کی گود میں بیٹھ رہے ہو۔ غریب نواز سنی تھے، تم وہابیوں کی تائید کرتے ہو۔ غریب نواز سنی تھے، تم معتزلیوں کی طرف جاتے ہو۔ غریب نواز سنی تھے، تم خضریوں کی طرف جاتے ہو۔ غریب نواز نے رافضیوں سے بھی مقابلہ کیا ہے اور خارجیوں سے بھی مقابلہ کیا ہے۔ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ 85 لاکھ 95 لاکھ مسلمانوں کو بنایا ہے تو بڑی محنت پڑتی ہے۔ تم ایک کو مسلمان بنا کے بتاؤ۔ ہم کہیں گے غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو مسلمان نہیں سنی بنایا۔ سنی ہی صحیح مسلمان ہوتا ہے، جو سنی ہے صحیح مسلمان ہوتا ہے، نہ تفضیلی صحیح مسلمان ہوتا ہے، نہ رافضی صحیح مسلمان ہوتا ہے، نہ خارجی صحیح مسلمان ہوتا ہے، نہ معتزلی صحیح مسلمان ہوتا ہے، نہ ناصبی صحیح مسلمان ہوتا ہے۔ مسلمان سنی ہوتا ہے، اس لیے اہل سنت جماعت حق جماعت کہلائی دی جاتی ہے۔ اور اہل سنت کی حقانیت یہ ہے، سن لیجئے آپ کان کھول کے، اہل سنت جماعت کی حقانیت یہ ہے کہ کسی فرقے میں قبضہ کر لینا الگ ہے۔ خواجہ اجمیر کے جو ہے درگاہ پہ قبضہ کر لیے تفضیلیاں رافضیاں، تو ہم کیا خواجہ کو بھی غیر سنی مانیں گے؟ وہاں کے اکثر خادمہ تفضیلی خارجی بندہ نواز کی درگاہ پہ قبضہ کر لیے، درگاہوں پہ رافضیاں اور بیٹھ گئے، تو ہم کیا درگاہ والوں کو ہی مانیں گے؟ میں بتاتا ہوں میرے غریب نواز کیسے کٹر سنی ہے۔ غریب نواز کون ہے سمجھو۔ سرکار نے چپ ولایت نہیں تھی ہندوستان کی۔ ارے یہ اہل سنت کا خاصہ ہے، یہ اہل سنت کی پہچان ہے، یہ اہل سنت کی شناخت ہے، یہ سنیوں کا یہ وقار ہے کہ سوائے اہل سنت جماعت کے کسی فرقے میں ولی نہیں ہوتا۔ سنو، صدیق اکبر ولی، حضرت عمر ولی، حضرت عثمان ولی، حضرت علی ولی، امام حسن ولی، امام حسین ولی، حضرت ابو ہریرہ ولی، حضرت بلال ولی۔ کون سی جماعت میں؟ اور حضرت حسن بصری ولی، حضرت جنید بغدادی ولی، حضرت ابراہیم بن ادم ولی، حضرت پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین قطب ربانی ولی، غریب نواز ولی، نظام الدین اولیاء ولی، نصیر الدین چراغ دہلی ولی، بندہ نواز سرکار ولی، یوسف بابا شریف بابا ولی، حضرت شرف الدین بابا ولی۔ یہ سارے ولی کس جماعت میں ہیں؟ اہل سنت الجماعت میں ہیں، اس لیے سنیوں کا وقار اب تک برقرار ہے۔
تم یارو باتاں کرتے ہیں، غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، غوث اعظم کی کتابوں کو نہیں مانتے، غریب نواز کا نام لیتے ہیں، غریب نواز کے عقیدوں کو نہیں مانتے۔ تم کو معلوم ہے غریب نواز نے 95 لاکھ لوگوں کو کیسے مسلمان بنایا؟ تم کو تو خبر تک نہیں ہے کہ غریب نواز کو کتنی محنت کرنی پڑی ہے۔ یہاں تو غریب نواز کو ہندوستان میں آنے کے لیے رکاوٹیں کھڑا کر دی گئی۔ جب پرتھوی راج کی ماں بڑی نجومیہ تھی، اس نے کہا کہ ایک آنے والا فقیر آئے گا اور تیرے تختے کو الٹ دے گا، تو انتظامات کیے گئے، باضابطہ غریب نواز کا خاکہ بنایا گیا، غریب نواز کا نقشہ بنایا گیا، تصویریں بنائی گئی، سارے سرحدوں پہ بھیج دی گئی، پھر بھی غریب نواز اتنی رکاوٹوں کے بعد آ گئے۔ اشارے دے رہا ہوں، سمجھو آپ، آئے کہ نہیں آئے؟ پھر گئے، آگے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں ہند سے ہم کو نکالے، کس کی ہے اتنی مجال ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ اب میں بتاتا ہوں ان رافضیوں کو جو آج جو ہے مقدمہ ڈال رہے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو نکال دو قرآن سے۔ یہ رافضی، یہ کافر، قرآن کو نہیں ماننے والے، ان کے پاس 40 بارے ہیں کہتے، اور انہیں مقدمہ ڈال رہا، اور یہ جا کے بعض مشائخ، ان سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جابچیوں کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، ان کے پیسے کھا رہے ہیں، علی والے علی والے علی والے بول کے کہہ رہے ہیں۔ ارے علی والے ہم ہیں جو علی کی بات سنتے ہیں۔ علی مرتضی شیر خدا، مشکل کشا، امام المشارق والمغارب، جس کے گھر سے ولایت شروع ہوتی ہے، جو علی کا نہیں وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ ولیوں کے امام، جس کے گھر میں ولایت تقسیم ہوتی ہے، جس کی گھر کی چوکھٹ چومتا ہے تو ولی ہو جاتا ہے، وہ علی ہے مرتضی شیر خدا علیہ السلام، باب العلم۔ کیا فرماتے ہیں؟ تم کو تو اتنا بھی عقیدہ نہیں معلوم؟ تم بول رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا پہلا نمبر ہے۔ میں بولا خواب پڑھا تو بھی سن لیا، تو خوالوں کے عقیدے پہ ہے۔ علی کا پہلا نمبر بول کے خوال گا دیا، انہیں بھی شروع ہوگا۔ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی نے کہا ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اس لیے مولا علی نے کہا جو مجھے ابو بکر پر فضیلت دے گا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اب کھاؤ جوتے علی کے۔ ہاں اب ایک نکل گئے ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ ارے تم کا علی والے، علی والے ہم ہیں، کیونکہ سرکار نے حضرت علی سے یہی فرمایا کہ علی تمہاری طرف سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے۔ حضرت علی سے فرمایا سرکار نے، تم کا علی 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 کر رہے ہیں، علی علی کرنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم بتاتے ہیں علی کا نام لینے کا سلیقہ، ہم بتاتے ہیں یا علی کیسا کہنا، ہم بتاتے ہیں ناد علی کیسا پڑھنا، ہم بتاتے ہیں دعا حضری کیسا سیکھنا پڑھنا۔ تم کو کیا معلوم علی کیا ہے؟ علی کی ایسا نظر پڑ جائے نا تو پھر ابو بکر کی محبت دل میں آ جائے۔ تم پر حضرت علی کی نظر نہیں پڑی، اس لیے سرکار نے فرمایا ہے علی تمہاری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک تم سے محبت کرنے والا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ آقا دو جہاں کی بات ہے، یہ محبوب کبریا کی بات ہے، یہ علم غیب رکھنے والے آقا کی بات ہے، یہ امام الانبیاء کی بات ہے، یہ جو قرآن لے کر آئے ان کی بات ہے۔ نہ ان کو قرآن سے تعلق، نہ ان کو علی سے تعلق، نہ ان کو سرکار سے تعلق، ہم علی والے ہیں۔ یہ سرکار نے جو فرمایا وہ حدیث لے کے ناچ رہے ہیں، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اطرت۔ تو بعض لوگوں نے قرآن لے لیا بن گئے خارجی، بعض لوگوں نے اطرت لے لیا بن گئے رافضی۔ ہم دونوں چیزیں لیتے ہیں، ہمارے پاس قرآن بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے۔ سمجھ لو، اصلاح کر لو، نہیں تو بات کرو، ابھی بحث کرتا ہوں میں، فجر تک کرتا ہوں، خواجی ختم، بس بحث شروع۔
پہلے عقیدہ سمجھو. اگر یہاں بیٹھ رہے ہیں عقیدے سے قوالی سنے تو عبادت ہے چشتیوں کے پاس, نہیں ہے تو گانا بجانا ہے. عقیدہ نہیں ہے سن رہے ہیں, گانا بجانا ہے. اس لیے نہ وجد معلوم, نہ جو ہے سما معلوم, نہ سما کے آداب معلوم, کچھ بھی معلوم نہیں. اور جو ہے نا نوٹاں دینا معلوم ہے. ارے کچھ سمجھ کے دے رہا, نوٹ دے رہا تو کہیں کو دے رہا نہیں. کیا ہے دکھاوا, یہ دکھاوے کے نوٹا نہیں دینا ہے, دل میں بات اتری تو نوٹ دینا ہے. ادب سے سننا ہے قوالی. بیٹا جو لنگے سر بیٹھے ہیں, اگر آپ کنے دستی ہے یا ٹوپی ہے تو پہن لیجئے. آئندہ یاد رکھیجئے ایسے جلسوں میں لنگے سر نہیں آنا. جو بھی میرے احباب, میرے لاڈلے جو ہے لنگے سر ہے, وہ جو دستی ہے تو دستی اوڑھ لیجئے. اب سنیے بات. تو حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں تشریف لائے, روکنے کی کوشش کی گئی, تصویر بنا دی گئی. کیا فن تھا ان کے پاس, باطل کے پاس یہ فن ہے. ابھی غریب نواز آئے نہیں, انہوں تصویر بنا دی غریب نواز کی. آپ کی فکر کے لیے پیش کر رہا ہوں. سوچو ان کے پاس کتنا فن تھا, کیسے نجومی تھے, کیا تھا, کیا حالات تھے ہندوستان کے. یہاں ڈگے ڈگ جادوگری چلتی تھی, سحر کاری تھی یہاں پر, اور یہاں کے جوگی, یہاں کے مہنت ہوا میں اڑتے تھے. ہے آپ کنے کوئی ایسا؟ آپ بولے نا علی والے, ذرا اڑ کے بتاؤ میرے کو. کدھر پاشا, کدھر باتاں کر رہے ہیں. لباساں پہن لیے, ٹوپیاں پہن لیے رنگ برنگ کے, تو سمجھ رہے ہم صوفی ہو گئے. کپڑوں سے صوفی نہیں ہوتا, دل کے رگنے سے صوفی ہوتا ہے. اس واسطے میں کہتا ہوں ملفوظات, ملبوسات سے نہیں ہوتا, ملفوظات سے ہوتا ہے. ملفوظات بزرگان دین پڑھو تو معلوم ہوتا ہے. یہ کر لیے قوالی سن لیے بہت بڑے صوفی ہو گئے, قوالی میں لوٹ لیے بڑے صوفی ہو گئے. قوالی سننے سے صوفی نہیں ہوتا ہے, خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ چومنے سے صوفی ہوتا ہے. پہلے روحانیت پیدا کرو, بعد میں قوالی سمجھو. روحانیت کچھ بھی نہیں ہے, خالی گانا بجانے سننے کے لیے آگے. آپ بولیں گے یہاں پہ سما بھی تو رکھیں, آپ کیا سما کے خلاف کریں. میں سما کا مخالف نہیں ہوں, سما کیسا سننا وہ بتاتا ہوں میں. اس لیے کہہ رہا ہوں اگر غریب نواز کے آپ نام پہ آئے ہیں تو پہچانو غریب نواز کون ہے. ابھی غریب نواز آئے نہیں, میں ہندوستان کی اس طاقتوں کا, اس جادوگری کا, سحر انگیزیوں کا آپ کے سامنے نقشہ پیش کر رہا ہوں کہ کیسی سحر انگیزی تھی, کیسا جادو تھا, کیسا ان کے پاس باطل علم تھا کہ ابھی غریب نواز آئے نہیں, ان کی تصویر بنا دی. سوچ رہے ہیں, کچھ دماغ سے کام لے رہے ہیں کیا, اوپر کا خالی ہے. سوچ رہے ہیں بات کو. ابھی آئے نہیں, تصویر بنا دی ہے, تصویر سارے سرحدوں میں پیش کر دیا گئے. اور ایک پرکاش نامی اٹھا دربار سے, اٹھ کے کہنے لگا میں تو ان کو ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دوں گا. غریب نواز سرحد میں آ گئے, یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا اور خنجر کو ذہن میں بچا لیا. اب غریب نواز کو نہ آنے کی قسم کھا کر غریب نواز کو داخل نہیں دے گیا ہندوستان میں. قسم اٹھا کر نکلا ڈھونڈتے ہوئے, غریب نواز داخل ہوئے, دیکھا مسلمانوں کا قافلہ جنگل میں ٹھہرا ہوا ہے. قریب جا کے دیکھا, تصویر دیکھا تو وہی ہوا, ہوا وہی شکل ہے. کیسا بنائے ہوں گے, کیا فن ہے, کیا ہنر ہے ان کے پاس. کرتے تم مقابلہ, اس وجہ سے ڈر کے رافضی ہو رہے, تم تفصیلی ہو جا رہے ہیں, ڈر کے خارجی ہو رہے ہیں. سنی رہو, کسی کا ڈر نہیں رہتا, غوث اعظم کا سایہ رہتا. سمجھے. غریب نواز دیکھ لیا انہیں, جب قریب دیکھا تو انہیں کیا کیا, ہولیہ بدلا. مسلمان جیسے کپڑے پہنتے تھے ویسی ٹوپی پہن کے شامل ہو گیا. ایک مرتبہ موقع مل گیا, حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت میں سرکار تنہا بیٹھے ہوئے تھے. خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب پہنچ گیا. قریب پہنچ کے میٹھے میٹھے باتیں کرنے لگا. ایسی میٹھے میٹھے باتوں سے ایمان چلے جاتا. وہ غریب نواز تھے, انہوں نے کہا باتوں میں وقت ضائع مت کر. سرکار غریب نواز نے کہا اس سے, باتوں نے وقت ضائع مت کر, جو ارادے سے آیا وہ کام کر.
انہیں پریشان ہو گیا، بولا حضور میں کوئی ارادے سے نہیں آیا ہوں، پھر تو آیا مجھے قتل کرنے کے لیے؟ نہیں حضور میں آپ کا بڑا معتقد ہوں۔ یہ بڑے ایکٹر ہوتے، دشمن کو پہچاننے کی نظر ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ چومنا پڑتا ہے۔ جب دشمن کو پہچان سکتے، تم کیا پہچان سکتے خالی جا کے؟ غریب نواز نے کہا کام کر اپنا، موقع غنیمت ہے۔ حضور میں کسی نیت سے نہیں آیا۔ بولے آستین میں کیا چھپا کے لایا ہے؟ ہیبت کے نامارے جو گیا تو چاقو گر گیا۔ زہر میں بجھا کے لایا تھا، قدموں پہ گر کر مسلمان ہو گیا۔ سرکار نے اس کا نام ضیاء الدین رکھ دیا، پرکاش تھا نا۔ یہ ہے غریب نواز، یہ ہے غریب نواز کا انداز تبلیغ۔ اس طرح غریب نواز نے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حیث و سنیوں کو تفضیلی بنا دے رہے ہیں، علی والے، حسین والے، حسن والے، ہاں، اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا بات ادھوری رہ جائے گی، اے علی تمہاری طرف سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک تم سے محبت رکھنے والا، سمجھے؟ یہاں بچاروں میں آپ کو یہ جو محبت کا، ہم علی کی محبت میں بول رہے ہیں، ہم علی کی محبت میں بول رہے ہیں۔ علی کی محبت میں وہی بولنا جو علی بولے، علی کی محبت میں وہی بولنا، تم نہیں بولنا اپنی طرف سے مجھے محبت ہے۔ اب سرکار کی محبت میں سرکار کو اللہ بولتے کیا؟ ایسے ہولے بہتے ہیں تصوف کے نام پہ، اللہ ہی سرکاری جا گئے، اللہ آگے آگے تھے۔ پھر سرکار نماز کہیں کو پڑھ رہے بولا میں۔ اب یہاں تو صوفیہ ایسے ہے، تو خدا میں خدا، تو بھی خدا میں بھی خدا، اب اتنے خدایا ہیں۔ یہ ان کا تصوف ہے۔ جبکہ محی الدین ابن عربی جو وحدت الوجود کے بانی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ کتنی بھی ترقی کرے بندہ ہے، اللہ کتنا ہی تنزل کرے اللہ ہے۔ پڑھے فتوحات مکیہ، پڑھے فصوص الحکام، پڑھے محی الدین ابریل کے رسالے، تم کو کیا معلوم؟ امام ربانی مجدد الفسانی، تم کو کیا معلوم؟ تم نہ پڑھے نہ لکھے، خالی کپڑے پہن کے نکل گئے، اسنو پاؤڈر لگا کے، اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے صوفی ہیں۔ اسنو پاؤڈر لگانے سے صوفی نہیں ملتا، رات بھر نماز پڑھنے سے صوفی بنتا ہے۔ سمجھ رہے؟ یہ بات سمجھو، آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی۔ تو سرکار نے فرمایا علی تم سے جو محبت کرے گا زیادہ، جو تمہارے مقام سے اونچا کر دے گا تمہیں۔ اور آج یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ رافضیہ بول رہے ہیں حضرت علی کو کہ ہم علی کو نبی نہیں، نبی سے افضل مانتے ہیں۔ اور بول رہے رافضیہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لانا تھا وہی نبی کی طرف، لانا تھا علی کی طرف، نبی کی طرف لا دیا۔ یہ ان کے پاس ہے۔ اور ایک تو خبیث بول رہا ہے اللہ کو بھی پیدا کرنے والے علی ہے۔ اب جائیں گے آپ علی کا پہلا نمبر بولیں گے، یہ نمبر بولتے بولتے اللہ کو بھی بنانے والا بناتے رہے۔ اور یہ مزے کی بات، آپ علماء کو پڑھیے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی کے دور میں خود سبائی پارٹی نے، عبداللہ ابن سبا کے نکالے ہوئے عقیدے تھے، یہ سبائی پارٹی نے یہ پروپیگنڈا کیا، یہ سبائیوں نے یہ پروپیگنڈا کر دیا، کہ بتایا پروپیگنڈا کر کے کہ دیکھو علی کا مقام اتنا بلند ہے، علی حضرت ابوبکر صدیق سے افضل ہے، علی حضرت عمر سے افضل ہے، اس وجہ سے علی کو خدا مانو، تو خدا مانتے تھے۔ جب حضرت علی ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، یہ لوگ بیٹھے ہوئے رمضان کے دن میں کھا رہے تھے، رمضان کے دن ہے کھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ علی والے نہ روزہ رہتے، نہ علی والے نماز پڑھتے، نہ علی والے اپنے آپ کو بولنے والا، صحیح علی والا روزہ رہتا، صحیح علی والا شریعت پہ چلتا، صحیح علی والا نماز پڑھتا، 5 وقت کی نہیں پڑھتا، صحیح علی والا رات بھر پڑھتا، جیسا غریب نواز نے پڑھا، یہ تھے علی والے۔ جیسا غوث اعظم نے پڑھی نماز 40 سال سے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، میرے پیرا، یہ ہے علی والے۔ خالی علی والے بول کے علاوہ شرطوں کو جانے والے ہیں یہ، سمجھے؟ کدھر کیا حیدرآباد میں کوئی نہیں سمجھے کیا؟ ہاں؟ تم کو علم نہیں ہے، آ کے سیکھو۔
علی والے کہتے سرکار بول رہے تمہارے مقام سے اونچا کریں گے، ایسی محبت کریں گے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، اور تمہارے سے جو بغض رکھے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ تو اس لیے جو بغض رکھنے والے ہیں وہ ناصبی ہیں، جو بغض رکھنے والے وہ خارجی ہیں، جو اہل بیت کے منکر ہیں، اہل بیت پہ ظلم کرنے والے ہیں، اہل بیت کو زہر دینے والے ہیں، اہل بیت کو قتل کرنے والے ہیں، وہ دشمن ہیں، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور جو علی کا نام لے کر محبت کا ڈنکا بجا کے حسین کے نام پر ماتم کرنے والے، یہ بھی دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ یہ علی سے سچی محبت نہیں رکھتے ہیں۔ اس لیے نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں۔ یہ جملہ مولانا عبد الباسط صاحب بار بار بولا کرتے تھے اپنی تقریر میں، یاد ہے؟ مریدوں سے پوچھ رہا ہوں، مرشد کی بات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہر تقریر میں مولانا باسط صاحب، اللہ ان کی خبر میں نور بھر دے، باسط صاحب بولا کرتے تھے ہم نہ خارجی ہیں نہ ہم جو ہے رافضی ہیں، ہم سنی ہیں۔ یا بابر یا علی۔ اب آپ دھوکے میں مت جائیے علی علی بول کے، اب تو قرآن بدلو بول رہے ہو لوگ، مقدمہ ڈال دیا اب خبیث۔ اب جواب دینا ہے، قرآن کی آیتیں، جہاد کی آیتیں نکالو، کیونکہ یہ جتنے خبیث فرقے ہیں یہ جہاد کے مخالف ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر جہاد چھوٹ جائے گا تو پھر سمجھو ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ اس لیے جہاد کرنا نہیں چاہتے۔ مولا علی نے جہاد کیا، مولا علی نے در خیبر اکھاڑا، یہ جہاد کے منکر ہے، یہ جہاد کو نکال دینا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے جو ہے قادیانی ہیں، جتنے رافضی ہیں، جتنے خارجی ہیں، یہ جہاد کے مخالف ہے۔ اس لیے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہیں جتنے سورہ توبہ میں جہاد کی آیتیں ہیں ان کو نکال دو، یہ ابو بکر اور حضرت عمر نے ڈالا ہے۔ ارے بے خر تو تم کو نہیں معلوم، خبیث ہو، علم کے یتیم ہو، تم کو نہیں معلوم۔ حضرت ابو بکر نے تنہا کام نہیں کیا، حضرت عمر نے تنہا کام نہیں کیا، ایک باڈی تھی جس میں مولا علی بھی شامل تھے، ایک باڈی تھی۔ تم علمی بات کرنا آؤ میرے پاس، تم کو بتاتا ہوں۔ باضابطہ اس دور کے صحابہ اکرام میں جو مفسرین تھے، جو صحابہ اکرام میں قرآن کے ماہر تھے، ان کی حضرت ابوبکر صدیق نے باڈی بنائی۔ اس باڈی میں حضرت زید بن ثابت تھے، ابی ابن کعب تھے، حضرت عمر تھے، حضرت علی تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ ایسے کئی صحابہ نے مل کر قرآن کو جمع کیا ہے، اس لیے سارا اہل سنت جماعت اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ کوئی آیت غلط نہیں ہے بولنے کی۔ سورہ الحمد کی الف سے لے کر سورہ ناس کی سین تک جتنا ہے وہ سرکار نے عطا کیا، صحابہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ یہ صحابہ کے دشمن دین کے دشمن ہیں، صحابہ کو ہٹا دیا گیا تو پھر دین کے آپ نہیں رہ سکتے، ایمان کے آپ نہیں رہ سکتے۔ آپ مجھے سچ بتائیے، حدیثیں پڑھنے والے بتائیے، قرآن پڑھنے والے بتائیے، جتنی فضائل اہل بیت اطہار کی آئی ہے وہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اب انہوں جو بولتے پھرتے ہیں کہ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ یہ کس سے روایت آئی؟ حضرت علی کو دیکھنا عبادت ہے، حضرت علی کا ذکر عبادت ہے، یہ کس سے روایت ہے؟ یہ ابوبکر صدیق نے بیان کیا ہے۔ اور یہ صحابہ کے دشمن یہ سنی نہیں ہو سکتے۔ علی کا نام لے کے صحابہ کی دشمنی کرنا یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تفضیلیوں کا طریقہ ہے، یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، یہ نازمیوں کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ ہم سنی ہیں اس لیے کہتے ہیں علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا نام لینا عبادت ہے، تمہاری دید عبادت ہے میرے مشرب میں، اور میرے قریب میں، میرے خمیر میں الفت ہے اس گھرانے کی۔ یہ آپ کو یہ معلوم نہ وہ معلوم نکل گئے، علی والے سرکار بول رہے ہیں ایسی محبت رکھے تو دوزخ میں جائیں گے۔ سینہ کوٹ لیے تو علی علی نام لینے سے نہیں ہوتا، حب علی بول کے کتاب لکھنے سے نہیں ہوتا، حب علی کے ساتھ حب ابو بکر بھی ہونا۔
اس لیے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سارے نبیوں اور مرسلین کے بعد ساری خلق میں، ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، سارے بشروں میں افضل ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عثمان سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، سارے صحابہ سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ابوبکر کا پہلا نمبر، علی نے دیا نمبر، تم کون نمبر ہی؟ علی کے نمبر کو ماننا، تمہارے نمبر کو ماننا، کس کے نمبر کو ماننا؟ ارے بولو نا یار، حضرت علی کے نمبر کو ماننا نا۔ علی نے کہا ابوبکر کا پہلا نمبر، غوث اعظم نے کہا علی کا ابوبکر پہلا نمبر، حضرت غریب نواز نے کہا ابوبکر کا پہلا نمبر۔ عقیدے سیکھو بھائی، عقیدے سے یتیم ہو کے مر جائیں گے تو حضرت علی بھی چھڑانے آئیں گے، نہ سرکار چھڑانے آئیں گے۔ ابوبکر کو پسند نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے ابوبکر کہاں ہیں۔ کہاں ہے دیکھ لو، یہی فیصلہ کر لو۔ اس لیے تو کہا امام احمد حنبل نے کہ ہمارے جنازے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ جو گنبد خضرا ہے وہ سرکار کی بھی گنبد ہے، وہ ابوبکر کی بھی گنبد ہے۔ کیسی امت ایسا بولیے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا بچ کے رہو۔ ابھی میں باتیں بیان نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مولانا عارف صاحب نے مجھے اشارہ دیا اور میرے دل میں بھی وہ بات تھی تو میں اس کا رد ضروری سمجھا۔ آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں، سنیو ہوشیار ہو جاؤ۔ اب رافضیاں آگے بڑھ کر آپ کو اپنی گود میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ رافضیوں کی گود میں بیٹھیں گے؟ اب آسان سن لیے، مرشد وہی مرشد کو، وہ مرشد ہے، مرشد نہیں ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو علی کی مانتا ہے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ اب ایسا ہے وہاں کا مشائخ ہے، وہ درگاہ کا سجادہ ہے، وہاں کی خانقاہ کا جانشین ہے، ان کا بیٹا ہے۔ خاندان مت بتاؤ، درگاہ مت بتاؤ، عقیدہ بتاؤ سنی ہے کہ نہیں۔ اگر سنی ہے تو بولو حضرت ابوبکر کا پہلا نمبر۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی کی ہے زبان پر، علی کی ہے زبان پر، علی کی ہے زبان پر، نگر نگر گلی گلی علی علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، یہ نعرہ ابوبکر کا ہے۔ یہ اس لیے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی کو دیکھ کے مسکرایا، کہا کیوں مسکرا رہے؟ تو کہا سرکار نے مجھے کہا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ علی تم جنت کے ٹکٹ دو گے۔ حضرت علی کو دیکھ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے سیدنا علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے۔ تو مولا علی نے پوچھا اے ابوبکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے حدیث پاک یاد آ گئی۔ کیا حدیث پاک ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا علی جنت کا ٹکٹ دیں گے، جس کو علی ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ سنیں علی والو، جس کو علی ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق، یہ تو چھپی ہوئی بات تھی نا یار، کیسی محبت ہے دونوں میں، تم ان کو دشمن بنا رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ان لوگوں میں کیسی محبت تھی تم کو معلوم ہے، پڑھا بھی ہے کبھی کتابیں، کبھی احادیث پڑھو۔ صحابہ میں اہل بیت میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ اگر ایسی رنجش ہوتی تو حضرت عمر کبھی نہیں بولتے بیٹے کو جا کے لکھا لے۔ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ لوگ سمجھدار ہیں۔ رنجش نہیں تھی، محبت تھی۔ تم رنجش پیدا کر رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں، تم عقیدے سے بھٹک رہے ہیں۔ تو سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا، میرے امام، آپ کے امام، آقا مولا مرتضیٰ، ہماری ایمان کی جان،
حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نے کہا کہ سرکار نے ایک بات مجھے بھی کہی ہے ابو بکر، وہ یہ بات ہے کہ اسی کو میں جنت کا ٹکٹ دوں جس کے دل میں تمہاری محبت ہوگی۔ اب جنت میں جانا ہے اور مولا علی سے ٹکٹ لینا ہے تو ابو بکر کی محبت پیدا کرنا پڑے گا، محبت دل میں بسانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ ابو بکر کا پہلا نمبر۔ یہ بیماری تھی، اس کا علاج کیا۔ اب میں نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ اس کو بھی آپ کو سناتا ہوں کہ سرکار غریب نواز نے رافضیوں کو بھی سنی بنایا۔ سرکار غریب نواز جب سبزہ زار آئے اور وہاں بہت بڑا باغ تھا، بڑا ظالم ایک وہاں کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یادگار محمد۔ سبزہ زار میں جو آئے حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پر ایک باغ میں آپ گئے، اس کا حوض وغیرہ تھا، غریب نواز گئے وضو کرے حوض میں اور نماز کے لیے کھڑے رہ گئے۔ جیسے ہی شام کا وقت آیا خادموں نے آ کے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، ہمارا بادشاہ آنے والا ہے یادگار محمد، آپ خالی کرے۔ سرکار غریب نواز نے کہا کہ آنے دو، فقیر کی جگہ لیا کیا ہے؟ تو بولے نہیں آپ جائیے، بہت غصے میں آ جائیں گا، غضبناک ہوں گا اور ہم کو نوکری سے نکال دیں گا، آپ چلے جائیے۔ آپ نے بولا کچھ نہیں ہوتا، تم اطمینان رکھو۔ شام کا وقت آیا، سیر کے لیے اس میں باغ میں آیا۔ جب باغ میں آیا دیکھا کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، جلوہ گر ہیں، غصے میں آیا، غضبناک ہوا، خادموں پر آ کے بڑھ کر غریب نواز کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ جیسے ہی غریب نواز نے نظر اٹھائی بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جیسے ہی غریب نواز نظر ڈالتے ہیں بے ہوش ہو کے گر گیا، پانی کی چھینٹیں مارے، جب ہوش آیا دیکھ کے قدموں پہ گر گیا۔ بولا حضور میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے زحمت دیا اور میں نے برا بھلا کہا، میں معافی چاہتا ہوں۔ غریب نواز نے دست شفقت پھیرا، اس کو اپنا مرید بنا لیا۔ وہ سبزہ زار یادگار محمد کون تھا؟ رافضی تھا۔ لوگ بتاتے نہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کئی رافضیوں کو سنی بنایا غریب نواز نے۔ ہم سے پوچھو، وہ رافضی تھا، توبہ کر کے سنی ہو گیا، غریب نواز نے اس کی تربیت کی، اس کو ولی بنا دیا۔ یہ ہے غریب نواز۔ تم جا کے ولی ہو کے رافضیوں میں پڑھ رہے ہیں، رافضیوں کی بولی بول رہے ہیں، صحابہ کے متعلق عین شین بول رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، ہم بندہ نواز کے چاہنے والے ہیں۔ کتابوں میں الٹ پلٹ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کتابیں ہر ایک کی نہیں دیکھی جاتی، کتابیں ان کی دیکھو۔ کس کی دیکھو؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب دیکھو، امام شافعی کی کتابیں دیکھو، امام احمد حنبل کی کتابیں دیکھو، امام مالک کی کتابیں دیکھو، غوث اعظم کی کتاب دیکھو، خواجہ غریب نواز کے ملفوظات دیکھو، اور اگر ہندوستان میں دیکھنا ہے تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، حضرت امام ربانی مجدد فسانی رضی اللہ عنہ کو پڑھو۔ ایسے کئی علماء جنہوں نے رافضیت کا رد کیا، ان سے پوچھو۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کو پڑھو، شاہ ولی اللہ کو پڑھو، تو پتہ چلے گا کہ رافضیوں کا منہ توڑ جواب کب سے دیا جا رہا ہے؟ جب سے عبداللہ صبا کی پارٹی بنی ہے، جب سے ہمارے سنی حضرات صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ نے رافضیوں کا مقابلہ کیا اور رافضیوں کو سنی بنایا۔ غوث اعظم نے تو غنیت الطالبین میں 22 فرقے رافضیوں کے لکھے۔ اب آپ رافضی رہنا چاہتے ہیں، سنی رہنا چاہتے ہیں؟ تو سنی اگر رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، تو شریعت کی پابندی کرو۔ ہمارے مرشد بولے، تمہارے مرشد کون؟ پہلے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ مرشد تو بن گئے، عقیدہ کیا ہے؟ ہاں، جا کے پورے جو ہے درگاہ میں خادمہ بیٹھے ہوئے پورے رافضی آئے۔ ایک خادم سے میری بڑی اچھی تھی، ایک دن بیٹھ کے بولا، نام بہت بڑا ہے، نام نہیں لیتا اس کا میں، ارے ایسے اس کے بہت مقابلہ کروں میں، پورے رافضیوں کو چھکا چھڑاؤں، کیونکہ میرے پیر بھی رافضیوں کو چھکا چھڑا دیے تھے۔ پڑھ لو تفسیر صدیقی، پتہ چلے گا پوری تفسیر میں حضور بحر علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے رافضیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے دلائل ابراہیم کی روشنی میں۔ اس لیے ہم دم سے کہتے ہیں کہ یہ رافضیت کیا ہے؟ دوزخیت ہے۔
اور ہم بول رہے ہیں کہ بھائی ان کی صحبتوں میں مت بیٹھو، ان کے پاس مت جاؤ. اب ایران شاہ نکل رہے سب لوگ، ہاں اب ایران شاہ ہو رہے سب لوگ، وہاں سے آ رہی دولت بانٹ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں دولت میں. ہم دولت کو دیکھ کے نہیں جاتے، ہم اہل بیت کی محبت کو دیکھ کے جاتے ہیں، ہم صحابہ کی محبت کو دیکھ کے جاتے ہیں، ہم اولیاء کی محبت دیکھ کے جاتے ہیں. ہم کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، غریب نواز کے دامن کی ضرورت ہے. سمجھ جاؤ آپ لوگ. میں نوجوانوں سے خصوصیت سے کہوں گا بھائی عقیدہ بہت خراب کر رہے ہیں آج کل کے لوگ. میں اس لیے سیدھی تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ڈائریکٹ میں اس لیے تقریر کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے دماغ میں بیٹھے نہ آپ کوئی کتابیں پڑھتے، نہ کوئی اچھی صحبت ہے اس دور میں ہے تو کیا ہے، ٹوپیاں پہن لیے نکل گئے، نہ یہ علم ہے نہ علم ہے. ہم علی کو چاہتے، تو چاہنے کا معیار کیا ہے یہ بتاؤ. ہم علی کے خاندان سے ہیں، مولا میں بھی علی کے خاندان سے ہوں. تم کیا علی والے؟ یہ میں ہی بول سکتا ہوں، زمانے سے بول رہا ہوں. علی ان سے ناراض ہے. اور آپ ایک سے کہ بعد ایک چیز دیکھتے جائیں گے، ضرب حیدری جب پڑے گی نا سمجھ میں آ جائے گا. اب ضرب حیدری پڑے گی تم پر، ابھی سمجھ جاؤ. آ جاؤ ابو بکر صدیق کے دامن میں، علی بھی ان سے محبت رکھتے ہیں. آ جاؤ حضرت عمر فاروق کے دامن میں، علی بھی ان سے محبت رکھتے ہیں. آ جاؤ حضرت عثمان غنی کے دامن میں، علی بھی ان سے محبت رکھتے ہیں. آ جاؤ صحابہ کے دامن میں، علی بھی ان سے محبت رکھتے ہیں. امام حسن اور حسین محبت رکھتے ہیں. کیسی کیسی باتیں بولی جا رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے بولی جا رہی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. قرآن آ گیا حضرت عائشہ کی تائید میں، قرآن آ گیا حضرت عائشہ کی تعریف میں، قرآن آ گیا حضرت عائشہ کی طہارت میں، قرآن آ گیا حضرت عائشہ کی نورانیت میں. اس کے بعد بھی آدمی بکواس کر رہے ہیں اور یہ تفسیری بھی بکواس کر رہے ہیں. تو بولو جو قرآن سے لڑتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے آپ، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے قرآن کا مخالف؟ ہاں، اس لیے امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا جو صحابہ کا دشمن ہے. اس لیے امام ربانی نے صاف لکھا کہ غیر مسلم کی صحبت اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنی بدعقیدہ کی صحبت پہنچاتی. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، سن لو یہ ہے ہمارے امام جو ہم کو صحیح راستہ صراط مستقیم عطا فرما رہے ہیں. انہوں نے لکھا کہ کہاں ہے بھائی، آج کل جو ہے یہ ملایا نکل گئے، خوالوں کو پیسے دے کے خوالہ گا رہے، علی کا پہلا نمبر، انہوں جھوم رہے. یہ جھومنا شیطانی جھومنا ہے. ہاں توبہ کرو. اور کیا بولیں، علی خدا ہے کہتے. ہاں اللہ خدا ہے، یہ تو خدا بولنے والوں کو علی نے جلا دیا. جب وہ عبداللہ ابن سبا کی پارٹی نے کہا کہ رمضان میں کھا رہے ہیں، حضرت علی بولے رمضان میں کیوں کھا رہے ہیں، روزہ نہیں رہتے؟ تو بولے نہیں حضور ہم تو آپ کو مانتے ہیں. بولے علی کیا مانتے ہیں؟ آپ خدا ہے. حضرت علی نے کہا توبہ کرو، میں خدا نہیں ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں. دلائل کی بھربان کر سکتا ہوں، آپ سن لیجئے یہ پینٹ کی باتیں. میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے خدا مت بولو. نہیں آپ خدا ہے. حضرت علی بولے آگ لگاؤ. جلا کے پوروں کو جلا دیا علی نے. دیکھیے محبت میں بول رہے تھے نا انہوں بھی. حضرت علی بول رہا تھا محبت میں بول رہے، جلانا نہیں تھا. علی گھر میں بلا کے کھانا کھلانا تھا، مگر علی نے جلا کے بتا دیا میرے کو ایسی محبت گوارا نہیں ہے، مجھے وہی محبت چاہیے جو نبی نے عطا کی. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کے؟ اس طرح سے کھلی بات کر رہا ہوں. آج کل کے اللہ ماشاءاللہ مشائقین کو چھوڑ کے، اللہ ماشاءاللہ درگاہ والوں کو چھوڑ کے، اللہ ماشاءاللہ یہ علماء کو چھوڑ کے، علماء خارجی ہو رہے ہیں، علماء ڈوغلے ہو رہے ہیں، اور یہ مشائقین جا کے تفضیلی ہو رہے ہیں، رافضی ہو رہے ہیں. ہم کو نہ ان سے واسطہ نہ ان سے واسطہ. اس لیے میں برسوں سے کہتا ہوں ہم کلمے کی بنیاد پر ایک نہیں ہوتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ بولے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ہم اس سے اتحاد نہیں کرتے. ہم اس سے اتحاد کرتے ہیں جو رسول کی تعظیم کرتا ہے، علی سے محبت کرتا ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر بولتا ہے. آج دھوکہ دیا جا رہا ہے، سیاسی جماعتیں آپ کا استعمال کر رہی ہے.
مشائخین آپ کا استعمال کر رہے ہیں، آپ بھولے مت بنیے، آپ مجھے 10 گالیاں دیجئے، مگر عقیدہ صحیح ہے۔ بولیے کسی کو اعتراض ہے کیا؟ بولیے کچھ پوچھنا ہے کیا؟ پھر باہر جا کے نہیں بولنا ایسا بول دیے، میں تو پھرتے رہتا ہوں، دم ہے تو میرا گلہ پکڑ کے پوچھو، اگر آپ میں دم ہے تو۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، یہ جو عقیدہ رکھ کے صوفیہ کے راستے پہ چلا تو پھر غریب نواز کی نظر کرم بھی پڑے گی۔ غریب نواز کی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہم کو غریب نواز کی ضرورت ہے۔ ہم یہ قوالی کر کے کوئی غریب نواز کے درجات میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غریب نواز کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہم جلسہ کر کے سلطان کانفرنس نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں یہ بات نہیں بولوں تو میں ذمہ دار تھا۔ غریب نواز مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ جب بدعقیدگی پھیل رہی تھی تو قوالیاں سنتے رہا، جب بدعقیدگی پھیل رہی تھی تو جو ہے جلسے کرتے رہا، بدعقیدگی پھیل رہی تھی تو خالی نام لے کے چھٹی کرتے رہا، تو اگر میری چھٹی صحیح کرتا تو میری صحیح قوالی کرتا، کیونکہ چشتیہ سلسلے میں قوالی عبادت ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے نا باوضو سنتے ہیں قوالی، ہم ایسا ویسا قوالی سننے والے نہیں ہیں۔ آ کے لپٹ گئے مرشد کو، انہوں بھی گھوم رہے، گھومنا جب صحیح دل میں وجد آ گیا تو خالی قوال کو پریشان کرنے کے لیے نوٹاں دے کے ناچ رہے قوال کے سامنے۔ ہاں، قوال کی نظر نوٹوں پہ ہے، ان کی نظر ڈیاس پہ ہے۔ ہم ڈیاس نہیں کرتے، ہم وجد کرتے ہیں۔ ہاں، سمجھو وجد اور رقص کا فرق۔ کبھی آ کے سن لینا ہمارے سے، میں خالی اشارے دے رہا ہوں آپ کو، مگر عقیدہ تو ہم کو اہل سنی جماعت کا رکھنا ہے، کیونکہ غریب نواز سنی، خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار سنی، خواجہ نظام الدین اولیاء کے مرید خلیفہ جس کو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ عنہ فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو، کس کو یاد ہے یہ جملہ؟ یاد ہے؟ ارے کیا ہے کہ چشتیاں یار، وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں معلومات ہے، اسی لیے لافظی ہوتے جا رہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرمایا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنی خبر میں رکھتا۔ وہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں معلوم؟ کہ یہ ہندوستان کی دریا کی مچھلی بھی سنی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے حضرت نظام الدین اولیاء نے سنی بنایا، حضرت بابا فرید نے سنی بنایا، حضرت قطب الدین کاکی نے سنی بنایا، حضرت خواجہ نصیر الدین دہلوی نے سنی بنایا، حضرت مخدوم صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ نے سنی بنایا، شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ نے سنی بنایا، جتنے اولیاء اللہ سنی بنایا، اور ہمارے پیر بہرول سرکار نے بھی سنی بنایا، مودی سے دکن نے بھی سنی بنایا۔ اتنی لسٹیں ہماری معلوم ہے، کدھر آدمی ہمارے سے بات کرنے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے بہرول تک بات کرتے ہیں ہم۔ آپ کو نہ یہ معلوم نہ وہ معلوم، ہم علی والے ہیں، علی والے ناچ رہے، ہاں انہیں گاتے جا رہا، کچھ بھی نہیں معلوم، علی کو پہچانتے نہیں۔ ہاں، علی سے کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ ہاں، خالی دکھاوے کے، انہیں 10 کی دیا، انہیں 20 کی دیا، انہیں 50 کی دیا، خالی پیسہ خرچ کرنے کو ہے۔ یہ گانا بجانا نہ کو سنو، اب یہاں سننا ہے تو سما سنو، سما سننا ہے، آداب سے سننا۔ یہ خامخواہ کے ناچنا کرو نہیں، خامخواہ کے کوئی آہورا نہ کرا، انہیں 10 دیا تو انہیں 20 رکھے، انہیں 20 رکھے۔ یہ کیا ہے؟ قوالی ہو رہی ہے یا کوئی کلچرل پروگرام ہو رہا؟ ادب سے بیٹھنا ہے قوالی میں۔ اس لیے خواجہ بند نواز گیس دراز بلند پرواز شہباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے بلندی ملی، ایک قرآن پاک کی تلاوت، ایک سما۔ سما کس درجے کا ہے سمجھے؟ حضور بندہ نواز گیس دراز کیا فرما رہے ہیں؟ کبھی قرآن پڑھے، ہاں، نہ سنانے والوں کو قرآن آتا نہ سننے والوں کو قرآن آتا، کبھی قرآن پڑھے۔ خواجہ غریب نواز رات بھر قرآن پڑھتے تھے، سمجھے؟ بڑے بڑے بزرگان دین چشتیہ سلسلے کے نماز میں قرآن ختم کرتے تھے۔
پڑھے کبھی قرآن پاک؟ مولا علی کا کیا ارشاد ہے معلوم ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا. یہاں نہ کبھی ہاتھوں میں قرآن پاک ہے نہ ذکر ہے. یہ قوالی اس وقت سیکھی جاتی ہے کہ جب جو ہے قبض ہو جاتا. قبض، بست اور قبض یہ تصوف کی اصطلاح ہے. قوالی ہر ایک نے سننا. قوالی اب یہ عام کر دی گئی ہے، ورنہ اولیاء اللہ قوالی جب سلوک کی منزلوں میں رکاوٹ آ جاتی تھی، قبض جسے کہتے ہیں، جب ہو جاتا تھا، جب قوالی لے کے آگے کی منزل طے کرتے تھے. تم کو یہ معلوم نہ وہ معلوم، قبض معلوم، قبض ایک ہی معلوم ہے. جا کے حکیم کے پاس بولیں گے قبض ہو گیا بھائی. نہ بست معلوم نہ قبض معلوم. نکل گئے قوالی سننے کے لیے، ذرا 4 تعویذیں دے دیے. آج کل ہر تعویذ دینے والا مرشد نہیں ہو سکتا. وہ مرشد ہو سکتا، مرشد نہیں ہو سکتا. یہ سفلی عمل کرنے والے، ان کو کیا معلوم مرشدی کیا ہوتی ہے؟ مرشدی اس کی صحیح ہے جس کا سلسلہ غریب نواز سے ملتا ہے. یہ بیچ میں اٹھ کے تعویذ ولی تھے، کتاباں مل رہے تعویذوں کے، چھتا بازار میں جا کے دیکھو چھپی ہوئی تعویذیں مل رہے ہیں. وہ بیٹھ گیا سفلی عمل کر رہا ہے، شیطانوں کو حاضر کر رہا ہے. حاضر نہیں ہوتی. یہ بزرگ آ رہا، وہ بزرگ آ رہا. میرے سامنے ایک آگے بولا فلاں بزرگ اس پہ آ رہے. مولا آپ کا چپل ہے؟ چپل ہے کیا آپ کا؟ ہے. جا کے مارو اس کو. بولا ارے انہوں اولا بزرگ کا نام لے رہا، آپ مارو چپل. بولا یہ علی بول کے ٹھوکو اس کو. بھاگ جاتا. ان کے پر بزرگ آ رہا، اماں آ رہی. اب اماں آتے آتے اماں خود مرشد بن کے بیٹھ گئے. مردوں کو گلے لگا لے رہے ہیں. اماں قوالا جا کے گا رہے ہیں، اماں کو خوش کر رہے ہیں. ایسی قوالی نہیں کرنا، لعنت برستی. سمجھے؟ انہیں اماں آ گئی، دادی آ گئی، نانی آ گئی، پھپھو آ گئی، خالہ آ گئی. یہ مرشدی نہیں ہو سکتی. مرشد وہ ہوتا ہے جو غریب نواز نے ڈھونڈا ہے عثمان ہارونی کو. مرشد کے ڈھونڈنے کے لیے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سفر کیا. میرے کو بتائیے آپ غریب نواز میں کمی کیا تھی؟ حافظ قرآن تھے، غریب نواز عالم تھے. آپ کی 15 سال عمر ہو چکی تھی، تمام علوم متبادلہ حاصل کر چکے تھے، شریعت کے ماہر تھے، فقہ کے ماہر تھے، مفسر تھے، محدث تھے. مگر اس کے باوجود بھی مرشد کی تلاش کیوں کی؟ کبھی یہ غور کیا؟ اب آئے قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، انہوں مقصد ملا کا تھے. بڑا سفلا ہے. رات بھر قوالی سنتا، فجر کی نماز نہیں پڑھتا. بڑا سفلا ہے. انہیں سفلا. قوالی نہیں سنا، خالی فجر کی نماز بھی پڑھ لیا تو کامیاب ہو گیا. اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے رات بھر نفیل پڑھے اور فجر نہیں پڑھے تو رات بھر کی عبادت ضائع چلے جاتی. نفیل یہاں تو قوالیاں سن رہے ہیں بیٹھ کے ملایا، رات بھر قوالی. عین فجر کے وقت بند کر دو، شیطان آ گیا. بولا بند کر دو اب. اب اس کے بعد جا کے سو جاتے. انہوں بھی سوتے، ان کے مریداں بھی سوتے، سب سو جاتے. اس طرح اسلام کو سلا دیے یہ لوگ. ارے ہمارے غریب نواز رات بھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے، رات بھر نمازیں پڑھتے، رات بھر قرآن پڑھتے، ذکر کرتے. حالانکہ ہر چیز موجود تھی. ڈھونڈ کے ہر علاقے میں گئے. پتا چلا حضرت عثمان ہارونی پر نظر پڑی تو ان کے مرید ہو گئے. تو پھر مرشد نے کہاں پہنچایا؟ کعبے کے سامنے ٹھہر کے کہنے لگے کہ معین ان کو لایا ہوں. کعبے سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا اور اپنا محبوب بنا لیا. ایسا کوئی پیر ہے تو آؤ میرے سامنے. غریب نواز کا نے کیا کمی تھی؟ یہاں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا یار، مرشد بن کے بیٹھے. علی پہ نہیں آتا، صحیح پڑھنا نہیں آتا، کچھ شعر سمجھنا نہیں آتا، قرآن کی آیت نہیں آتی، ناچ رہے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. وہ پاکستان کا سڑا قوال کلچر پروگرام کرنے والا وہ نصرت علی، ہاں چیخا مار کے قوالی. لوگوں پڑھی نصرت علی کی قوالی. میں بولا نصرت علی کیا پڑھتا؟ عزیز احمد خان وارثی تھے ہمارے پاس. چال بولا میں لوگوں کو. وہ میں سفر میں گیا تو نصرت علی کی قوالی سنو. ملا بند کرو، یہ چچوروں کی ہم نے سنتے قوالی. چیخا مار کے قوالی کے سننے کا ایک ڈھنگ ہے. ہاں ادھر کا ایکشن لگا دیے، ادھر کا ایکشن لگا دیے. علی کا پہلا نمبر بولا، پورے مشائخین جھوم رہے ہیں. نمبر جیسا انہوں لگا رہے ہیں. نمبر تو اللہ لگا دیا.
ابو بکر کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو آپ کو سناتا ہوں، آپ کی دلچسپی دیکھ کے کہہ رہا ہوں، سرکار دو عالم نے مولا علی سے خود کہا، دلیل ہے تو آگے پوچھ لینا ہمارے سے، مولا علی سے خود کہا، کیا کہا ہے علی